کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جس گھر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رہتی تھی اس گھر میں رمضان کیسا ہوتا ہوگا؟ کیا صرف وہاں افطار کی تیاریاں ہوتی تھی یا کچھ اسپیشل ہوتا تھا؟ آج ہم جانیں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا رمضان کیسے گزارتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آج ہم اس شخصیت کی رمضان کی بات کریں گے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جس گھر میں وحی اترتی تھی، فرشتوں کا آنا جانا رہتا تھا، وہاں کا رمضان کیسا ہوتا ہوگا، اور ہم اپنے رمضان کا آئینہ بھی دیکھیں گے۔ تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ان کی سادگی سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی بہت سادہ تھی۔ گھر میں کئی بار کھانا بھی نہیں ہوتا تھا۔ چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں میں نشان بن جاتے تھے، پانی بھرتے بھرتے تھک جاتی تھی، لیکن شکایت کبھی نہیں، صرف صبر کرتی تھی۔ رمضان میں بھوک کو بھی وہ عبادت بنا دیتی تھی۔ سوچئے ہماری افطار کی ٹیبل چیزوں سے بھری رہتی ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں آج کچھ خاص نہیں ہے۔ ان کے پاس کم تھا لیکن دل شکر سے بھرا تھا۔ اللہ اس رمضان ہمارا دل بھی شکر سے بھر دے، آمین۔ اب دیکھتے ہیں ان کی راتوں کی عبادت کیسی ہوتی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتی تھیں، پوری رات دعاؤں میں گزار دیتی تھی، لیکن سب سے خوبصورت بات ان کی دعاؤں میں پہلے دوسرے ہوتے تھے، پڑوسی، غریب، امت اور پھر آخر میں خود۔ ایک بار ان سے پوچھا گیا، آپ پہلے اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، پہلے پڑوسی پھر گھر، اور آج ہماری دعائیں دیکھیے، بس یا اللہ مجھے دے، میرا کام بنا دے۔ سوچئے کیا کبھی ہم نے پوری امت کے لیے رو کر دعائیں کی؟ تو چلیے اس رمضان سے اپنی دعاؤں کی لسٹ بدل لیتے ہیں، میں سے ہم تک آ جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے دل سے اس میں کو نکال دے، آمین۔ چلیے اب دیکھتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آخرت کی فکر۔ وہ دنیا سے محبت نہیں کرتی تھی، ان کا دل آخرت سے جڑا تھا۔ رمضان میں ان کا دھیان صرف ایک چیز پر ہوتا تھا، اللہ کی رضا۔ انہیں معلوم تھا یہ مہینہ صرف بھوکے رہنے کا نہیں ہے، دل صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ وہ اپنی زبان کو سنبھالتی، نظروں کو جھکاتی اور دل کو صاف رکھتی تھی۔ ارادہ کریں کہ اس بار صرف کھانے سے نہیں، ہم گناہوں سے بھی روزہ رکھیں گے، آمین۔ چلیے اب دیکھتے ہیں جنتی عورتوں کے سردار کے گھر میں رمضان میں کیسا ماحول ہوتا تھا۔ سوچئے اس گھر کا ماحول، سحری میں سادگی، افطار میں شکر اور رات میں قرآن۔ کوئی شور نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، بس روحانی سکون۔ آج ہمارے گھروں میں رمضان میں کیا ہے؟ کچن کی ٹینشن، ٹی وی کی آواز اور موبائل کی اسکرین۔ چلیے ارادہ کرتے ہیں اس بار ہم بھی اپنے گھروں میں روحانی سکون بھرنے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے، اس بار ہمارے گھروں میں قرآن کی آواز گونجے، ٹی وی کی نہیں، آمین۔ چلیے دیکھتے ہیں ان کا صبر اور شکر۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تکلیفوں میں بھی صبر کیا، اگر تھکان ہوتی تو بھی سجدہ نہیں چھوڑتی تھی، اگر کھانا کم ہوتا تو بھی شکر ادا کرتی تھی۔ آج ہم کیسے ہیں؟ تھوڑی سی گرمی میں شکایت، تھوڑی سی بھوک میں غصہ، اللہ معاف کرے۔ رمضان ہمیں کنٹرول سکھاتا ہے، اپنے نفس پر، اپنے غصے پر اور اپنی غلط عادتوں پر۔ چلیے اب دیکھتے ہیں ہماری حقیقت کیا ہے۔ اب ذرا خود سے پوچھئے، کیا ہمارا رمضان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رمضان جیسا ہے، یا افطار کی فوٹو، شاپنگ اور ٹائم پاس میں نکل جاتا ہے؟ سوچئے اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہوا تو کیا ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ پائیں گے، یا اللہ یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا؟ رمضان صرف تاریخیں بدلنے کا نام نہیں، تقدیر بدلنے کا مہینہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے رمضان کو صبر، شکر اور آخرت کی فکروں سے سجاتی تھی۔ آئیے اس بار ہم بھی فیصلہ کریں کہ کم شکایتیں اور زیادہ شکر، کم گناہ اور زیادہ توبہ، کم موبائل اور زیادہ قرآن۔ کمنٹ کیجئے، یا اللہ مجھے سچا رمضان نصیب فرما، اور ویڈیو شیئر کیجئے، شاید کسی اور کا دل بھی جاگ جائے۔ ایسی دل جگانے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔